صلی و نسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ حدثنا عبد الرحیم المحاربی. یہاں سے شروع کرنا ہے. نہیں بابو فضل صلاۃ. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 81. بابو فضل صلاۃ الفجری والحدیثی. باب ہے فجر کی نماز کی فضیلت کے متعلق والحدیثی اور باتیں کرنے کے متعلق. یعنی حدیث کے متعلق بھی ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد کوئی درس دے سکتی ہیں, کوئی حدیث ہو سکتی ہے ہماری. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنا قیس قال لی جریر بن عبد اللہ. کہا میرے لیے جریر بن عبداللہ نے کنا عند النبی, تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اذا نظر الی القمر, جبکہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو, لیلۃ البدر جو 14ویں رات کا چاند تھا. فقالا, تو آپ نے فرمایا, اما انکم, لیکن تم بے شک, سترون ربکم, ان قریب دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو, کما ترون ھذا, جس طرح کہ تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو. الا تزامون ولا تزاحون. یہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے کون سا لفظ ارشاد فرمایا تھا, تو میں نے دونوں کا تقریباً قریب قریب ہے. تم نہیں رش محسوس کرتے, ولا تزاحون, اور تم نہیں شبہ محسوس کرتے, فی رؤیتہ, 14ویں رات کو, 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں. فینس, ہاں جی چلے جائیں, ذہن سے بات نکل جاتی ہے نا. ان قریب تم دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو جس طرح تم دیکھتے ہو اس 14ویں رات کے چاند کو. کیا تم کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اولا تزاؤنا, یا تم کوئی رش یا شبہ محسوس کرتے ہو, پھر ہو جاتے ہی 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں. فینستا, تو تم پس اگر تم طاقت رکھو, اللہ تغلبوا علی صلاتن, یہ کہ نہ غالب آئیں تم پر, یا نہ غالب آؤ تم نمازوں پر, قبل طلوع الشمس, جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. اس سے مراد فجر کی نماز ہے. یعنی نمازوں کو مغلوب کر کے تم غالب نہ آ جاؤ کہ تم نمازیں نہ پڑھو, کیونکہ صبح کی نماز ٹائم پر پڑھنے والا اور عصر کی نماز ٹائم پر پڑھنے والا, اس لیے ان دونوں کا ذکر ہوا کہ دونوں ٹائم بھی مصروفیت کے ہوتے ہیں. جیسے عشاء کی نماز میں سستی کرنے والا منافق ہوتا ہے, عصر کی نماز کے وقت یہ ہوتا ہے کہ تقریباً لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ ٹائم تقریباً مارکیٹ کا بڑا مصروف ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ٹائم نہ گاہکوں کے آنے کا ہے, شاپنگ کرنے کا, لوگ پہنچ جاتے ہیں اس ٹائم پہ. سردیوں کے اندر بھی کچھ اچھا ہوتا ہے, اور گرمیوں کے اندر بھی یہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. تو کاروبار کی مصروفیت میں انسان عصر کی نماز نہ ضائع کرے اور صبح کی نماز نہ ضائع کرے. اور دوسرے نمبر پہ ان دونوں نمازوں کو کیوں کہا گیا ہے؟ ان دونوں نمازوں میں اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گواہیاں لیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی شک نہیں. اللہ کو علم ہے, اللہ تعالیٰ ناظر ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ گواہیاں لینا چاہتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے جو عصر کے وقت آئے تھے, جب تم گئے تھے عصر کے ٹائم تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نماز پڑھ رہا تھا عصر کی. اب تم صبح کے نماز میں واپس آئے تو کیا کر رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ سنے اب صبح کی نماز پڑھ رہا تھا. اس لیے دونوں نمازوں کے متعلق فرمایا کہ تم غالب نہ آ جاؤ, نمازوں کو مغلوب نہ کر دو, یا تم سستی میں نہ پڑ جاؤ کہ تم دونوں نمازوں کو پڑھنے سے رہ جاؤ. یعنی یہ سستی ہے یا کوتاہی ہے. بس اگر تم طاقت رکھو, یہ کہ نہ سستی کرو, یہ بھی پڑھ سکتی ہیں, یہ کہ نہ سستی کرو تم ان نمازوں پر, قبل طلوع الشمس, جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, مراد اس سے فجر کی نماز ہے. وہ قبل غروبہا, اور غروب ہونے سے پہلے, مراد اس سے عصر کی نماز ہے. ففعلوا, تو ایسا کرو. ثم قال, پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا یا فرمایا, فسبح بحمد ربک, اللہ کا حکم یہ قرآن پاک میں بھی آ گیا نا. پس تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ, قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, و قبل غروبہا, صبح کی نماز کے بعد. کتنا زیادہ درجہ ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو تو اور ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تہجد کی نماز پڑھی ہے, صبح کی نماز پڑھی ہے, پھر صبح کے اذکار کیے ہیں, اور قرآن پڑھتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں, بڑے بڑے ہیوی ذکر ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا. 10 غلام, ایک غلام خرید کے ہم آزاد نہیں کر سکتے.
اور وہ صبح سے شام تک انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان اس پر کوئی اپنا غلبہ نہیں کر سکتا، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو وہ چاہے گا اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دیں گے، اتنا درجہ ہے۔ یہ سب کچھ میرا بیٹا کرتا رہتا مصلی پہ بیٹھ کر کے، تو جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تو 2 نفل پڑھ کے اٹھتا ہے، اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ بے شک میں کہتی ہوں اللہ سب کو نصیب فرما۔ حج فرض ہے، عمرہ بھی، عمرے سے عمرے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو یہ روزانہ کا درجہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ ہر جمعے اول ٹائم جائیں گی، 9:30 جامع پہنچ جائیں گی مسجد میں جہاں جمعہ پڑھنا ہے، تو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یہ جتنے 4-5 ثواب ہیں آدھے گھنٹے میں مل رہے ہیں جب تک کہ جمعہ شروع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے لیے بہت سمجھو کہ ایک پیکج ہیں یا سنہری موقع ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے ٹائم ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ بس تسبیح بیان کرو آپ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے و قبل غروب ہے، اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، زاد ابن شہاب نے زیادہ کیا ابن شہاب نے، ان اسماعیل ان کیسن ان جریر قال نبی، یعنی ان لوگوں نے اور الفاظ زیادہ کیے۔ سترون ربکم عیانا، ان قریب تم دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو عیانا، واضح طور پہ، یعنی کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی دھندلا پن نہیں ہوگا۔ جیسے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات سدرہ بیری کو دیکھا، کہا میری آنکھوں نے ہوش کی حالت میں اچھی طرح دیکھا، لیکن میری زبان الفاظ بیان نہیں کر سکتی کہ اس بیری کے اوپر اللہ کا نور کس طرح تجلیاں فرما رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا میں نے صحیح ہوش کی حالت میں دیکھا ہے۔ تو عیانا کے واضح طور پہ اللہ کو دیکھیں گے، نہ خواب میں ہے نہ اس کے علاوہ کہ ہمیں غالباً صحیح طرح نظر نہیں آیا، بلکہ جیسے 14ویں رات کا چاند، یہ 13، 14، 15 جو یوم 20 کے روزے ہیں نا، ان دنوں میں خصوصی توجہ ہوتی ہے کہ 14ویں رات کے چاند کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح تم آسمان پہ دیکھ رہے ہو، کوئی رش محسوس نہیں ہوتا، کوئی شبہ محسوس نہیں ہوتا، اس طرح اپنے اللہ کو دیکھو گے تو دیکھو آسمان پہ بادل بھی نہ ہوں تو وہ چاند آسمان پہ چمکتا ہوا کتنا بھلا لگتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ سنے یہ تیری مخلوق ہے، چاند تو نے پیدا کیا ہے، لیکن یا اللہ ہمیں اسی طرح اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ تو بہرحال یہ کھلم کھلا واضح طور پہ انشاءاللہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کتنی واضح حدیث ہے کہ جب تک مومنوں کو، جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا نا، تب تک ان کو جنت کی کوئی بھی نعمت کھانی نہیں سوجے گی۔ اتنی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اتنا مسرور ہوں گے اللہ کے دیدار میں کہ جنت کی کوئی نعمت ان کو اچھی ہی نہیں لگے گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان قریب تم دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو عیانا، واضح طور پہ۔ حدثنا خطبۃ بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنی ابو جمرۃ عن ابی بکر ابن ابی موسیٰ عن ابیہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، من صلی البردین، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، سخت سردی میں عصر کی نماز کے وقت ٹھنڈی، شدید ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، سردی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور صبح کی نماز بھی سردی میں ہوتی ہے، لیکن دونوں نمازوں کو پڑھے گا نا تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ صرف صبح کی نماز عصر کی نماز پڑھ لیں، اس سے مطلب ہے جو مشکل ٹائم کی نمازیں اگر وہ ٹائم پر پڑھے گا تو باقی 3 بھی انشاءاللہ ضرور ٹائم پہ پڑھے گا تو داخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں شوق ہو کہ سردی کی ٹھنڈی نمازیں، تہجد کے ٹائم اٹھنا اور شدت کی گرمی کے روزے، مجھے تو معاذ بن جبل کی وہ روایت نہیں بالکل بھولتی، وفات کے وقت رونے لگ گئے، پوچھنے والے پوچھا 30-32 سال کی ان کی عمر ہے اور شہادت کی موت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کہ کس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ کہتے ہیں موت تو سب کو آنی، وہ میرے اوپر آ رہی، مجھے اس بات پہ رونا نہیں آ رہا، مجھے اس بات پہ رونا کہ 3 ایسی 4 نعمتیں تھیں جو مجھ سے اب چھوٹ رہی ہیں، موت کے بعد مجھے یہ نعمتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ پوچھا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا شدت کی سردی میں تہجد کی نماز ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھنا، جتنا مجھے اس میں مزہ آتا تھا وہ بھی مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ پھر کہا شدت کی گرمی کے روزے جب پیاس تڑپا دیتی تھی، کوئی کولر تھوڑی لگے ہوتے تھے اس وقت، کوئی اے سی تھوڑی لگے ہوتے تھے، لیکن شدت کی گرمی کے روزے، پیاس کی شدت، روزے کا کھولنا، یہ مزہ مجھ سے رہ جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں علم کی مجلس مجھے بڑی پیاری ہے اور میں علم کی مجلس سے محروم ہو جاؤں گا، حالانکہ خود حلال حرام کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن معاذ بن جبل سب سے آگے ہوں گے عالموں کی صف میں، اور جتنے ہمارے محدثین ہیں نا، امام بخاری، امام مسلم، جتنے محدثین ہیں یہ سارے پیچھے ہوں گے، اتنی شان ہے، لیکن رو رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ آج ہمیں سردی میں نمازیں مشکل لگتی ہیں اور گرمی میں روزے مشکل لگتے ہیں، لیکن جن کو جنت کی طلب ہے نا،
جن کو یہ اس بات کی امید ہے کہ داخل الجنہ ہمیں حکم ہو جائے، ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز مشکل نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے اور ہم جی بھر کے نیکیاں کریں جو کل ہمارے کام آئیں گی۔ نیکیوں کے علاوہ بیٹا مرنے کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر ہم ایسی نیکیاں کر کے چلے گئے تو پیچھے کرنے والے بھی کریں گے تو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ ہم لوگ اس میں توجہ کریں۔ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اے انسان کیا تجھے احساس ہے جو دن چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا؟ اس میں ہم مل ملا کے اپنی عملی زندگی بہتر کریں۔ اگر عملی زندگی میں غور کریں تو ہم سب اس میں کمزور نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عملی زندگی بہتر سے بہتر کر دے۔ کالا فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا داخل ہو جائے گا جنت میں۔ کالا ابن رجائی، کہا عبداللہ بن رجا نے، حدثنا حمام عن جمرۃ ان ابا بکر بن عبداللہ بن قیس اخبرہ بہذا، انہوں نے بھی اس حدیث کی طرح خبر دی ہے۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو جمرۃ عن ابی بکر بن عبداللہ عن ابیہ عن النبی مثلہ، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے یہ راوی بھی اسی کی مثل حدیث بیان کرتے ہیں۔ باب وقت الفجری، باب ہے فجر کی نماز کے وقت کے متعلق۔ حدثنا عمرو بن عاصم، اب اس وقت کو ٹائم نہیں زیادہ ہوا کرتے تھے، یہی اندازے لگائے۔ پوچھا روزہ ختم ہونے کے بعد یعنی سحری مکمل ہونے کے بعد اذان میں کتنا وقفہ ہوا کرتا تھا؟ کہا جتنے ٹائم میں تم 50 آیتیں پڑھ لو۔ کہا پھر سحری کھا کے فارغ ہو کے نماز تک کتنا فرق ہوا کرتا تھا؟ کہا تم 60 آیتیں پڑھ لو۔ تو ثابت ہوا ہمیں اذان سے تقریباً 60 آیتیں جو ہیں وہ 15 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، اور 50 آیتیں انسان 15 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر 15 منٹ میں، اور وہ بھی اتنا یا 10 منٹ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، اس میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی حساب سے ہمیں اس بات میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری 50 آیتیں کتنے ٹائم پہ ہوئی ہیں، اور ہمیں اس میں سحری اپنی اذان سے کتنی دیر پہلے کھانی ہے۔ حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس ان زید بن ثابت حدثہ، انہوں نے حدیث بیان کی انہم تسحروا، بے شک تم سحریاں کرتے تھے یا سحریاں کھاتے تھے یا تم نے سحریاں کھائیں، مع النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم قاموا الی الصلاۃ، پھر کھڑے ہو گئے نماز کی طرف۔ قلت، میں نے کہا کم بینہما، کتنا وقفہ تھا ان دونوں چیزوں کا آپس میں؟ قال، کہا قدر 50 اور 60 یعنی آیا، اندازہ لگایا کہ 50 آیتیں کو پڑھ لے آہستہ آہستہ، 50 آیتیں یا 60 آیتیں پڑھ لے، یعنی آیاتہ یعنی قرآن پاک کی آیتیں۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اذان کے 15 منٹ بعد صبح کی نماز پڑھی جائے، اور کم از کم تو ہمیں 10 منٹ پہلے اذان سے سحری کھا لینی چاہیے۔ اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں جو ہمیں چکنا ہو جانا چاہیے۔ ہماری سحریاں، ہمارے روزے ٹھیک نہیں ہوتے اگر ہم سستی کریں۔ اذان کے آخری جملے تک روزانہ کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ حدثنا الحسن بن صباح سمع روح بن عبادہ قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک، اگر ضرورت ہے کر لوں بات پہلے آپ سے اسٹاپ کر لیں۔